نہایت ہی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے، اس نے ہمیں اپنی تعریف کرنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نگرانِ عقیدت پیش کرنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا اور ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، تین محبوب چیزوں کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع تھی، ہمارے 4-5 میں اس پر ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو درمیان میں جماعت ثانی کے حوالے سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اجمالی طور پر ہم نے بیان کیے، اس کا ذکر کیا، حصول برکت کے لیے، اپنی حاضری لگوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ان تین محبوب چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی طرف پھر رخ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی محبوب تین چیزوں کا ذکر الحمدللہ ہمارا ہو چکا ہے، اور خلفائے راشدین کا ذکر جو ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اور سید الملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں اللہ رب العزت کی محبوب ترین جو ان کے بارگاہ میں عمل یعنی پسندیدہ ہے، یا جن اعمال کو رب نے پسند کیا، یا جن اپنے بندوں کی 3 خصلتوں سے یا 3 صفات سے یا 3 عملوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو محبت ہے، یا وہ 3 عمل بندوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پہلا جو آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ میں 3 چیزیں محبوب ہیں، ان میں سے انشاءاللہ پہلی خوشبو ہے، اس کے حوالے سے کہ 2-4 باتیں انشاءاللہ وقت کے تقاضے سے کریں گے۔ یقیناً امتی کو اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ بھی ہے۔ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ مسجد میں آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ محبت کی ضرور بات کرے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ محبت کا جو جملہ ہے، محبت کا جو لفظ ہے، محبت کا جو پہلو ہے، اس کی مناسبت سے ہر ایک کا ایک دعویٰ ہے کہ مجھے اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے۔ وہ ایک اگلی بات ہے کہ محبت کا تقاضا کب پورا ہوتا ہے، محبت کب مکمل ہوتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اور اس کی نشانی، اس کی علامت، اس کی پہچان کیا ہے۔ اور یہ بھی بات اس میں شامل ہے کہ محبت کا جو دعویٰ ہے اس کا تقاضا تب پورا ہوتا ہے جب وہ اتباع میں جاتا ہے۔ کس میں جاتا ہے؟ اتباع میں، فرما برداری میں جاتا ہے۔ جب وہ فرما برداری کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، تو یوں سمجھے کہ وہ اپنی محبت کے دعوے میں الحمدللہ سچا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی امت کو اپنے نبی کے ساتھ ایک محبت ہے، اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ محبت ہے، وہ انکار نہیں ہے،
لیکن جو میں نے یہ محبوب ترین 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی میں نے بیان کی ہے، خلفاء راشدین کی بیان کی ہے، سید الملائکہ کی بیان کی ہے، اور آج میں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کہ جو 3 عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا 3 خصلتیں بندوں کی پسند، اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ امت کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے، جو انعام ہے، جو تحفہ امت کے لیے، وہ یہی ہے، اور بلکہ امت کی بہتری اسی میں ہے، امت کی کامیابی اسی میں ہے، امت کی کامرانی اسی میں ہے کہ وہ ان جتنی یہ 21 چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کی پسند ہے یا خلفاء راشدین کی پسند ہے یا سید الملائکہ کی ہیں یا اللہ رب العزت کو 3 عمل پسند ہیں، 3 خصلتیں یا 3 صفات پسند ہیں۔ اب امت کی کامیابی اسی میں ہے وہ ان 21 چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کیا؟ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کوشش کریں کہ ان چیزوں کا ہم یاد بھی رکھیں۔ اب عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کو یاد رکھنے کا بھی ذوق نہیں رکھتے، لگن ہی نہیں ہے۔ یقیناً دیکھیں نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اور کتنے نماز جنازہ ہم نے پڑھ لیے، لیکن کثیر لوگ ایسے ہیں کہ جو جنازے کی پڑھ چکے ہیں وہ دائیں بائیں وقت دیں گے، کس چوک میں بیٹھے سر رات بیٹھے رہیں گے، شادی غمی میں وقت دے رہے ہیں، کاروبار کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، مزدوری کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، الغرض مختلف اپنی زندگی کے یعنی گوشوں میں وہ ٹائم دیتا ہے، لیکن اس کو یہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں آتی کہ یار میں میت کے ساتھ مرحوم کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں اور کل میرے ساتھ بھی دھوکہ ہونا، اور اگر ایک لفظ مثلا اللہ مغفر، اگر وہ ایک حرف کو لے کر پورا ہفتہ پکائے، مہینہ پکائے، یار کبھی تو پک جائے گا نا، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ اس کو دعا یاد ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے کائنات میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس شعبے میں بندہ کام کرنے والا ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آ گیا، یہ تو اصول ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا عمل ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ محنت کرتا ہے، اس کا ایک پریکٹیکل چلتا ہے، اس کا ایک تجربہ چلتا ہے، وہ اس کے اندر جد و جہد کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، چلتا ہے الحمدللہ۔ جس شعبے میں وہ میدان میں قدم رکھتا ہے ایک دن ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ شعبے کا علم عطا فرما دیتا ہے، لیکن کوشش کے بغیر نہیں، محنت کے بغیر نہیں ہے۔ والذین جاہدوا، کر سا بھی اندر سے آواز کیوں نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ میں ساتھ لگا لیکن میں ساتھ لگانے کا پھر کہا میں یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی کوشش کرتا ہے نا اس شعبے میں بھی تو الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ محنت کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جب وہ جد و جہد کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اس میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم فیصلہ اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، میں تیری محنت کو دیکھ رہا ہوں، میری نظر تیری محنت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بولیے، راستہ ہموار کر دیتا ہے، دیواریں گرا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ آئیے محترم، اور اس لیے اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام کو دیکھیں اپنے یعنی شاگردوں میں، اپنی امتیوں میں صحابہ کرام کی وہ خصوص جو جماعت اس میں بیٹھنے کا خود حکم کیا، بیٹھنے کا، کیونکہ ان کو وہ جو عمل کر رہے تھے نا وہ عمل رب کو بڑا پسند آیا، اور وہ عمل سارا نبی پاک کی بارگاہ سے ہی ملا۔ یہ نہیں کہ ان کو اپنی طرف سے مل گیا، نبی پاک سے تعلق ہوا، نسبت ہوئی، ارادت ہوئی، کلمہ پڑھا، ایمان یعنی ایمان کی دولت ملی، اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ سارا جو عمل وہ کر رہے تھے نا وہ ادھر سے ملا تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کو وہاں بٹھا کر آنے والے امتی جس طرح کے ہم ہیں ہمارے لیے ایک سبق بنا دیا، ہمارے لیے ایک درس بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو آئیے محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی کتنی چیزیں پسند ہیں؟ 3۔ آقا علیہ السلام کو خوشبو پسند ہے، نیک عورت پسند ہے، اور نماز۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ 3۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو کہتا ہوں کوشش کریں کہ ان 21 چیزوں کو یاد کریں اور ازبر یاد رکھیں۔
گھر کے اندر بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے، دوست احباب میں بیٹھے، لاہور سے باہر کہیں جاتے ہیں تو آپ وہاں بیٹھ کر اگر ان 21 چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ اگر اگلے جو لوگ سننے والے ہیں اگر ان کو یاد نہ بھی رہے تو جتنی دیر آپ وہاں بیان کریں گے اس کا بیان کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ کیوں کہ یہ 21 چیزیں وہ ہیں جو الحمدللہ عظیم لوگوں کو پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے خوشبو کو، نیک عورت کو اور نماز کو پسند فرمایا۔ اب امتی کے لیے کیا؟ امتی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کریں کہ جس چیز کو نبی نے پسند کیا ہے اس کو امتی پسند فرمائے۔ نبی کی پسند امتی کی پسند ہو، نبی کی ناپسند امتی کی ناپسند ہو۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی احوال، آقا علیہ السلام کی اعمال، آقا علیہ السلام کا علم، آپ کی ادائیں اگر ان کے کوئی وارث بنا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کے احوال کے بھی وارث بنے، اعمال کے بھی وارث بنے، علم کے یعنی وارث بنے اور آپ کی اداؤں کے وارث بنے، اداؤں کے بھی، اعمال کے بھی، افعال کے بھی اور آپ کے علم کے۔ اس کے اگر وارث بنے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے وارث بننے کا حق ادا کیا ہے۔ اور خدا کی قسم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی اداؤں میں سے جب نبی کی ادائیں نظر آتی، افعال میں سے فعل نظر آتا اور ان کے احوال میں سے احوال نظر آتے، ان کی اداؤں میں سے ادائیں نظر آتی اور ان کے علم سے نبی کا علم نظر آتا تو الحمدللہ کوئی مانے یا نہ مانے یقیناً آقا علیہ السلام کے تمام مختلف جتنے پہلو زندگی کے، تمام پہلوؤں کے، تمام گوشوں کے، تمام جہتوں کے اگر وارث بنے ہیں تو وہ میرا آقا کی شاگرد ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں اور یقیناً ان کا ہمارے پر احسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے 3 چیزوں کو پسند فرمایا، خوشبو کو، نیک عورت کو اور نماز کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو، مال میرا ہو، خرچ آپ کا ہو، بیٹی میری ہو، نکاح عامی ہو۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ 3 چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، بھوکوں کو کھانا، بولیے اللہ پر۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کا کتنا خوش عمل ہے آپ کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آپ نے یعنی بڑے آسان انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں آپ نے اپنے 3 چیزوں کو یعنی پیش کر دیا۔ میں تو بار بار یہ کہوں گا کہ اگر ہم ان چیزوں کو یاد کر لیں، 21 چیزوں کو، چلو عربی چلو مجھے بھی نہیں یاد رہے گی، کوشش میں کر تو مجھے عربی یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو عربی یاد ہو جائے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا میں یعنی چیز یاد نہ ہو، ہر چیز یاد ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے؟ محنت ہے۔ کیا ہے؟ محنت ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو دہرا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کی 3 چیزیں بالکل آسان ہیں، وہ آپ کو یاد ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق وہ بھی آسان ہے، وہ اس کا تعلق بھی نبی پاک کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 چیزوں کو پسند کیا، فرمایا نیکی کا حکم کرنا، اس کے مطلب یہ کہ فقط نیکی کو حکم کرنا نہیں، خود نیکی کرنا، نیکی کرنا اور نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے بچنا اور برائی سے بچنے کی ترغیب دینا، اور پھٹے پرانے لباس کو پہننا۔ میں کہتا ہوں 22 لاکھ مربع میل کی سربراہ تھی اور آپ کے لباس پر 17 پوند لگے ہوئے، اندازہ لگے 22 لاکھ مربع میل کا سربراہ ہے، 17 پوند لگے ہوئے تھے۔ کیا بات! اگر ان کی خدا قسمیں، میں سارے صحابہ کرام کی زندگی بڑی بڑی پیاری ہے، لیکن جب فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا، خدا کی قسم کفیت عجیب ہو جاتی ہے، عجیب کفیت ہو جاتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایسی زندگی بسر کی ہے کہ کمال کرتی ہے۔ اور پھر نبی پاک کے گھر والوں کے ساتھ بھی تمام صحابہ کرام میں سے جتنی محبت کی ان کے واقعات ملتے ہیں ان اور صحابی کے نہیں ملتے۔ مختلف موقعوں پر جگہوں پر
مختلف واقعات کے حوالے سے آپ نے آقا کے گھر سے محبت کی ہے۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، تین ذاتیں ہو گئی، نبی پاک اور دونوں یار ہو گئے، اور تیسرے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ آپ کو تین چیزیں پسند ہیں، آپ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، نمبر 3 کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور حضرت علی شیر خدا کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی گرمیوں میں روزہ رکھنا، کیا گرمیوں میں روزہ رکھنا، اور اس کے بعد یعنی مہمان نوازی کرنا، اور پھر یعنی میدان جنگ میں تلوار کا چلانا، یہ مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مہمان نوازی کرنا اور گرمی کا روزہ رکھنا اور میدان جنگ میں اسلام کی سربلندی کے لیے تلوار کا چلانا، یہ مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اب چاروں یاروں کی باتیں بھی میں نے دہرا دی ہیں، نبی پاک کی بات بھی دہرا دی ہے۔ اب سید الملائکہ کی طرف آپ کہتے ہیں کہ جو یعنی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، راستے سے جو بھٹک گیا ہے، اب اس کی رہنمائی کرنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور جو غم زدہ ہوں، کیا جو غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، اور ان کی غم خاری کرنا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اور جن کے گھر کے افراد زیادہ ہیں، جن کے گھر کی فیملی زیادہ ہیں، اب ان کی مدد کرنا افراد مجھے بہت پسند ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ اب کتنی ہو گئے بولیے، دیکھ لیں یہ آپ کے ساتھ بات کہ نبی پاک اور 4000 کتنی ہو گئے؟ 5، تو سید ملائکہ 6 ہو گئے۔ اب 6 کی چیزیں میں نے ساری دہرا دیے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب قربان جائیں، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سید ملائکہ جلدی پہنچے اور اس محفل میں جا کر میرے محبوب علیہ السلام سے میرا سلام بھی کہہ دیں، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس محفل کو بڑا پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، اور بتائیں کہ 3 بندوں کی خصلتیں مجھے بہت ہی پسند ہیں۔ یعنی بندوں کے 3، ابھی تو نا یہاں بات تھوڑی سی بدل گئی، کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام سے لے کر سید الملائکہ تک عمل کرنے کی طرف ترغیب ہے کہ مجھے یہ بھی پسند ہے، مجھے یہ بھی پسند ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمائی وقال ابراہیم یحب رب العزت جل جلالہ من عبادی ثلاث خصال، اب یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل کرنا مجھے پسند ہے، فرمایا بندوں کے 3 عمل مجھے پسند ہے۔ اللہ رب العزت کی گفتگو میں بھی یعنی لفظ بدل گیا، نبی پاک کی گفتگو میں لفظ بدلا ہوا تھا۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا یہاں؟ فرمایا حبیبا الیہ من دنیاکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، اور باقی جس نے بھی کہا اس نے کہا جی مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، یہ 3 عمل پسند ہیں، فرمایا نہیں، بندوں کے 3 عمل مجھے پسند ہیں۔ کیوں؟ عمل کرنے سے اللہ مبرہ ہے، یہ ذہن رکھیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عمل کرنے سے مبرہ، یعنی براء المبرہ ہے، پاک ہے، کیا ہے؟ پاک ہے، عبادت سے پاک ہے، کوئی عمل کرنے سے پاک ہے، وہ عبادت کرنے کا حکم کرتا ہے، خود عبادت نہیں کرتا۔ اور 2 نبی پاک کو 3 ہدایت پسند ہیں، خلفائے راشدین کو پسند ہیں، جبرائیل کو پسند ہے۔ اب یہ فعل کرنے کے لیے ان کی پسند بیان کی گئی کہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی نا؟ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے 3 عمل مجھے پسند ہیں، ایک جملہ، اور باقی خلفائے راشدین یا سید الملائکہ نے 3 عمل کرنے کو پسند کیا۔ کس کو؟ 3 عمل کرنے کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے عمل کرنے کو پسند نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے بندوں کے 3 عمل پسند ہیں۔ کتنے؟ 3 عمل مجھے پسند ہیں۔ لیکن الفاظ کیا ہے کہ جبریل کو فرمایا جبریل فوراً پہنچو میرا سلام کہو، اور سلام کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ ثلاث، یعنی بندوں کے 3 عمل مجھے بہت ہی پسند ہیں۔ اب محترم باقی باتیں تو بعد میں ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بندوں کے پسند ہیں، محبوب ہیں، اگر وہ بندہ کرے تو وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا. اور میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ امیری کسی چیز میں نہیں ہے، امیری اسی چیز میں ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دیکھو نا، ایک بندہ ہے وہ عبادت و ریاضت کرتا ہے، وہ اللہ کا طالب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا کیا ہوتا ہے؟ طالب ہوتا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ اس کا یعنی محب ہوتا ہے، اس کا منتظر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منتظر، انتظار کرنے والا، طالب چاہنے والا، عاشق چاہنے والا، محب چاہنے والا. لیکن الحمدللہ ایک دن ضرور آتا ہے کہ جب وہ عبادت و ریاضت کی صورت میں جب وہ بڑھتا جاتا ہے، محنت کرتا جاتا ہے، کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، پھر اللہ سے بتائے پھر میری نظر بھی اس کی محنت پر ہوتی ہے، پھر اس کی نیت اور ارادے پر میری نظر ہوتی ہے کہ وہ کس منزل کا متلاشی ہے، یا وہ کس منزل کا متمنی ہے، یا وہ کس منزل کا طالب ہے، وہ کس منزل کا چاہنے والا ہے، یا وہ کس منزل کا خواہش مند ہے. رب فرماتا ہے کہ مجھے پتا ہے، میں اس کی نیت، اس ارادے، اس کی غرض و غایت، اس کے مقصد پر میری نظر ہوتی ہے. پھر جب وہ میری منزل کی، میری رضا، میرا قرب، میری خوشنودی اور میری محبت کی منزل کو چاہنے کے لیے جب وہ محنت کرتا ہے، میں اس کی محنت پہ نظر رکھتا ہوں، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے. امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہ بندہ مقابلہ کرتا ہے اور چلتا ہے. پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی بڑی تمنا ہوتی ہے، اور جب رکاوٹیں آتی ہیں پھر وہ کوشش کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ کی رضا کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے مزید طلب پیدا ہوتی ہے. کیا؟ مزید طلب پیدا ہوتی ہے، مزید خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑھوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہوں، راستے ہموار کر دیتا ہوں، پھر اس کو اس کے منزل تک پہنچا دیتا ہوں. پھر وہ طالب نہیں رہتا. کیا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر وہ طالب نہیں رہتا. جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل کو جب وہ پا لیتا ہے تو پھر وہ طالب نہیں رہتا، پھر وہ مطلوب ہو جاتا ہے، پھر وہ محب نہیں رہتا، پھر وہ محبوب بنتا ہے، پھر وہ منتظر نہیں رہتا، پھر وہ منتظر ہو جاتا ہے. اور جب وہ منتظر، محبوب اور جب وہ مطلوب جب اس منزل تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ بندے اور اپنے درمیان پردے ہٹا دیتا ہے، حجابات ہٹا دیتا ہے. پھر رب خود کہتا ہے اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا. آئیے محترم، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب نبی پاک کی 3 چیزیں پسند، خلفائے راشدین کی 3 چیزیں پسند، سید ملائکہ کی 3 چیزیں پسند، اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو الحمدللہ ہماری زندگی خوبصورت نہ ہو جائے. اب آئیے، اب میں اگلی بات کر رہا تھا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ 3 خصلتیں بندوں کی، یہ 3 بندوں کے عمل جو اللہ کو پسند ہیں، تو جب اگر وہ بندہ تینوں عمل کرے تو پھر وہ بندے کا مقام اس کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو جب بندے آپ کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے ان عملوں کی وجہ سے، یا ان اعمال کی برکت سے، ان خصلتوں کی برکت سے، جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، یا وہ 3 خصلتیں جو بندے کی رب کو پسند ہیں وہ کرنے کی بنا پر جب وہ بندے رب کو پسند آ جائے تو پھر بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر طلب کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے عطا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولیے. اللہ تعالیٰ اسے بن مانگے عطا کرتا ہے. آئیے سن لیں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ 21 چیزیں فوٹو کاپی کر کے انشاءاللہ یہاں تقسیم کر دیں گے اور آپ تک بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گی. آپ اپنے جیب میں رکھیں اور 21 چیزوں کو آپ یعنی یاد کر لیں اور اس کو گائے بگائے گھر کے اندر جب آپ کے بیٹھے ہوں، کھانا کھا کے بیٹھے ہیں، کوئی پروگرام ہو رہا ہے کہ یار آپ کو میں نا فلاں کی 3 چیزیں پسند آپ کو میں یاد کرتا ہوں، بختی بھی رہے گی. پھر الحمدللہ جب چیز مثلا ایک وضو ہے نا، بندہ وضو میں رہتا ہے نا ہر وقت، کیونکہ ایسا موقع ہوتا کہ وہاں کوئی پانی نہیں ہوتا، اسے نماز پڑھنی ہوتی، نماز بھی جاری ہوتی ہے، تو وضو کی برکت یہ ہے وہی کپڑا بچھایا نماز پڑھ.
یار وضو ہر وقت رہنے میں پتہ نہیں کتنے فوائد ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کتنے راز ہیں. ان کی مرتبہ میرے ساتھ ایسا موقع ہوا کہ دعائیں میں دور تک پانی نہیں، نماز جا رہی ہوں. اس وقت پھر خدا کی قسمیں سب سے بڑی حکمت سامنے یہ آتی ہے کہ میرے آقا صاحب کی اس ادا کو ادا کرنے کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے اور کتنا فائدہ ہے. اللہ آئیے محترم، اللہ تعالیٰ کی 3 جو عمل پسند ہے. دیکھیں میں دوبارہ اس بات کو پھر دہرا رہا ہوں، اوپر جتنی ترغیب ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے سید الملائکہ تک، وہ ہے عمل کرنے کی پسند. یہ میں بات واضح کرتا ہوں کیا. اور ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ باقی سب نے کہا کہ ہمیں 3 چیزیں پسند ہیں کیا، لیکن نبی پاک نے یہ فرمایا کہ تمہاری، یہ فرمایا کہ مجھے بھی یہاں سے فرمایا تمہاری دنیا میں سے، اس میں بھی امت کے لیے ایک سبق بھی ہے، درس بھی ہے، دعوت فکر ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنی. یوں سمجھو کہ تم دنیا میں مسافر ہو، تم دنیا میں. اور اس کے علاوہ اور بڑی اس کے اندر حکمتیں ہوں گی. میری جو علم میں حکمت وہ آپ کے پاس بیان کر دی ہے. اگلی میں حکمت کیا بیان کی ہے کہ باقی سب نے عمل کرنے کو پسند کیا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ عمل کرتا نہیں ہے، وہ عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، حکم کرتا ہے. تو اب اللہ رب العزت اپنے لفظوں کو بدلا، جبریل کو فرمایا جلدی جائے اور جا کے کہیں جو ہی رب العزت جل جلالہ من عبادہ، اپنے بندوں کی 3 خصلتیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، 3 عمل مجھے بڑے ہی پسند ہیں. آئیے پہلا کیا ہے، فرمایا بذل الاستطاعت، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رب کو بہت ہی پسند ہے. رب کو میں نے قرآن و سنت کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے نا، اس سے بڑا وظیفہ رزق کی برکت کے لیے. ہاں بڑے بڑے وظیفے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے، رب کے کلام کے حوالے سے، رب کے بتاوے اس وظیفے سے بڑا میں نے کائنات میں وظیفہ نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. جو چاہتا گھر میں برکت آ جائے، رزق میں برکت آ جائے، رزق کبھی گھٹے نہ، رزق بڑھتا جائے، اس کے لیے سب سے اعلیٰ عظیم کمال وظیفہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. خرچ کرنے والے کا رزق گھٹتا نہیں ہے، رزق بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے پر قرضہ نہیں چڑھنے دیتا، جبکہ مال میرا ہی ہے، مال تیرا نہیں ہے. میں شو بازی نہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں، مسجد مدرسے میں خرچ کر رہا ہوں، غریب پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ میرا ہے. فرمایا تیرا نہیں ہے. میں نے قرآن کی راہ فرماتا، میں شروع میں فرما دیا مما، اس میں سے رزقناہم، جو رزق ہم نے دیا. تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، رزق میرا ہی ہے. لیکن جیب میں سے نکالنا اس کے لیے بڑے دل کی ضرورت ہے، جگر کی ضرورت ہے. مجھے پتا ہے، رب کہتا جی مجھے پتا ہے کہ جب آ جائے نکالنا بہت مشکل ہے. جب تو نکالتا ہے نا میرا ہی رزق تو تیری ادا مجھے پسند آ جاتا، پھر تو دیتا جاتا، میں اور دیتا جاتا. پھر تیرا دروازہ کھلتا ہے تیری طاقت کے مطابق، پھر میرا کھلتا دروازہ میری طاقت کے مطابق. تو جب تک تیرا کھلا رہے گا میرا بھی کھلا رہے گا، جب تیرا بند پھر میرا بھی بند. آئیے محترم، ٹائم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلی ادا بندوں کی کون سی پسند آئی ہے؟ بولو نا، ادھر دیکھ لو، سب ادھر دیکھ لو، وہ آگے جناب بندے آتے. اللہ کے بندے میری گل سنو، میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں. آج تک کی لوگ میں دیکھ رہے ہیں پتہ کی آگے بندہ ہی آیا، کوئی اور بندہ نہیں آیا. ہاں جی، پہلی ادارہ کو کون سی پسند ہے؟ سارے بولیے بھی. اللہ کو بڑی پسند ہے. میں دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامعہ مسجد میں میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ادا بڑی پسند ہے. میں کہتا ہوں بڑی پسند ہے. اور اگلی سنو، فرمایا بڑی کبھی سنو ہے والبقاء ان ندامت، اپنے گناہ پر ندامت، اپنے گناہ پر یعنی کیا شرمندگی. اور لفظ آ رہا ہے والبقاء، رونا، اپنے گناہ پر ندامت پر رونا، تنہائیوں میں خلوتوں میں. اگر رونا نہ آئے رونے والا چہرہ بنانا یہ بھی رب کو پسند ہے. حدیث کے لفظ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا لے. رونے والا چہرہ بھی رب کو پسند ہے، رونے والا چہرہ بھی. اور آخری بات سنیے، فرمایا والصبر عند الفاقہ،
اگر زندگی میں فاقہ آ جائے، اگر تنگی آ جائے، پھر اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں کی یہ 3 خصلتیں، 3 صفات، 3 عمل مجھے بہت ہی پسند ہیں۔